بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج دن بھر میں ہونے والے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے، اس لیے آپ نے اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی طور پر شیئر کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر میں ہونے والی کورونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس بار میں گورنمنٹ نے نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پورے کے اندر نیو ٹیسٹ کی تعداد اس وقت 1,33,003 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس کے نتیجے میں پورے کے اندر اس وقت 1,262 نیو کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ اس طرح ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے کے اندر ان کی تعداد 1,57,785 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر گورنمنٹ نے تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت 771 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل طور پر ریکور ہونے والے کیسز کی تعداد پورے کے اندر اس وقت 1,48,080 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر نیو بریفنگ دیتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کورونا وائرس کی وجہ سے نیو طور پر ایک موت بھی واقع ہوئی ہے، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد پورے کے اندر اس کورونا وائرس کی وجہ سے ان کی تعداد 548 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت کے اندر کورونا وائرس کے 9,557 کے قریب بھی چلے گئے ہیں، جن میں ڈیلی بیسز پر بہت ہی زیادہ اب ہمیں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ کی گورنمنٹ نے کورونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں موجود پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے پاکستانی سوشل میڈیا صارفین کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت مقامی، امارات اور اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کریں۔ اس بار میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں سے کہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت میزبان ملک اور اس سے متعلقہ مقامی قوانین و ضوابط کی پابندی کریں۔ اس بار میں انہوں نے کہا ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں سے کہا کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت میزبان ملک اور اس سے متعلقہ مقامی قوانین و ضوابط کی پابندی کریں اور سوشل میڈیا پر غیر متعلقہ سرگرمیوں سے گریز کریں، اور اگر کسی پاکستانی کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ ابوظہبی میں پاکستان کے سفارت خانے کے فون نمبروں پر اطلاع بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی کی مشہور روڈز کے انٹرسیکشنز کا کام بھی مکمل کر لیا گیا اور آج سے ٹریفک کے لیے کھول بھی دیے گئے ہیں۔ اس بار میں دی جانے والی مکمل تفصیلات کے مطابق دبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی یعنی کہ RTA کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ میڈراف آف دی سٹی سینٹر کے نزدیک الرباط روڈ اور شیخ محمد زید روڈ کے انٹرسیکشن پر سڑکیں جوڑنے کے بعد انہیں آج کے روز ٹریفک کے لیے کھول بھی دیا گیا تھا، اور تکمیل شدہ کام میں الرباط اسٹریٹ اور ٹریبولی سنٹریٹس کی جانب سے ایک لائن کا اضافہ اور پہلے سے موجود ریلوں کی چوڑائی میں اضافہ بھی کرنا ہے۔ اس تعمیراتی کام کی بدولت دبئی اور شارجہ کے درمیان ٹریفک کی روانی بہتر ہو جائے گی اور سفر کے وقت میں بھی کمی آ جائے گی۔ اس بار میں روڈ اتھارٹی کی جانب سے ٹریبلی اسٹریٹ کے تمام انٹرسیکشنز بشمول شیخ زید بن حمدان اور انیان روڈ کو ملانے والے فلائی اوور اور ایمریٹس روڈ اور نواکی چوٹ سے لنک کرنے والی پل اور الجیریا اسٹریٹ یعنی کہ میڈراف الورقہ کے انٹرسیکشن کی ٹنل بھی مرمت کروائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹریبولی اسٹریٹ اور شیخ زید بن حمدان انیان روڈ کے انٹرسیکشن سے لے کر ایمریٹس روڈ پر ایک نئی سڑک کی تعمیر بھی کروائی ہے جو کہ جنگلی علاقے سے گزرتی ہے، اور یہ نئی 5.3 کلومیٹر لمبی روڈ جس کے دونوں جانب 3 لائنیں ہیں وادی السباق کی نئی آبادی کے مکینوں کو فائدہ بھی دے گی۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور عام ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ابوظہبی میں ہیلتھ انشورنس کارڈ کے غلط استعمال اور ملازمین کو انشورنس نہ کروانے پر بھاری جرمانوں کی نئی فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق ابوظہبی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے
ہیلتھ انشورنس سے متعلق 43 خلاف ورزیوں سے متعلق ایک فہرست جاری کر دی گئی ہے، اور جو لوگ ان خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوں گے ان پر 100 درہم سے لے کر 20,000 درہم تک کی خلاف ورزی کی نوعیت کے حساب سے جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ اس بارے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہیلتھ انشورنس پالیسیز کے تحت جرمانوں کی رقم میں اضافہ کرتے ہوئے نئی فہرست جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق اگر کوئی کمپنی کا مالک یا آجر اپنے ملازمین کی ایمرجنسی ہیلتھ کیئر کے اخراجات برداشت نہیں کرتا تو اسے جرمانے کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ اس بارے میں نئی فہرست کے مطابق اگر کوئی بھی شخص اپنے انشورنس کارڈ پر کسی دوسرے شخص کا علاج، معالجہ یا دیگر ضروریات پوری کرنے کا قصوروار پایا گیا تو اس غیر قانونی حرکت پر اس پر 5,000 درہم کا جرمانہ ہوگا، اور اگر کوئی آجر یا کمپنی مالک اپنے ان ملازمین کی ایمرجنسی ہیلتھ کیئر کروانے سے انکار کرتا ہے تو انہیں قانون کے تحت ہیلتھ انشورنس کی سہولیات ملنی چاہیے، تو اس خلاف ورزی پر اس پر 1,000 درہم کا جرمانہ بھی عائد ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی انشورنس کمپنی یا تھرڈ پارٹی ایڈمنسٹریٹ کسی کو بھی ہیلتھ کیئر سروسز کی مد میں رقم کی ادائیگی کرنے سے انکار کرتا ہے یا اس معاملے تاخیر کرتا ہے تو انہیں 20,000 درہم کا جرمانہ بھی بھگتنا ہوگا۔ اس بارے میں ابوظہبی میڈیا آفس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ حکومت نے تمام فریقین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کا عزم کر رکھا ہے، جس کا مقصد تمام کمیونٹی ممبرز کو ہیلتھ کیئر سروسز کی لگاتار فراہمی ہے، اس لیے نئی فہرست میں فریقین کے حقوق کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت اماراتی ریاست الفجیرہ میں بڑی پابندی عائد، خلاف ورزیوں پر جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ اس بار میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق اماراتی ریاست الفجیرہ کی کرائسس ایمرجنسی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمپنی نے تمام قسم کی کیمپنگ پر پابندی عائد کر دی ہے، جن میں ٹیننگ اور کاروں بھی شامل ہیں۔ اور الفجیرہ پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل محمد احمد بن غنیم القعبی نے کہا کہ یہ پابندی کرونا وبا کے باعث لوگوں کی زندگیوں اور صحت کو اس موذی وائرس سے بچانے کی خاطر لگائی گئی ہے، اور الفجیرہ میں موسم کے شاندار ہونے کے باعث لوگوں کی بڑی گنتی کیمپنگ کے لیے باہر بھی آ رہی ہے، اور جو کیمپس لگا کر ان میں کئی گھنٹے کا قیام کر رہے ہیں، یہ صورتحال کرونا کے پھیلاؤ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اور اس پابندی پر عمل درآمد کروانے کے لیے الفجیرہ پولیس اور الفجیرہ میونسپلٹی کی جانب سے انسپیکشن ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں، اور جو لوگ کو کیمپنگ سے باز رکھنے کے لیے اپنا کام کرے گی